معاشیات کی تعلیم میں طویل عرصے سے مجموعی گھریلو پیداوار یعنی GDP، بے روزگاری اور مہنگائی جیسے معاشی اشاریوں کو مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ یہ اعداد و شمار کسی بھی ملک کی معاشی حالت جانچنے کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ تاہم ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہ معاشی اشارے واقعی لوگوں کی حقیقی زندگی، احساسات اور اطمینان کی مکمل تصویر کشی پیش کرتے ہیں؟ حالیہ تحقیقی کام اسی سوال کو بنیاد بنا کر معاشیات کی تدریس میں ایک نئی سمت متعارف کرانے کی بات کر رہا ہے۔ تازہ تحقیق کے بعد کچھ ماہرین معاشیات نے یونیورسٹیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے معاشیات کے نصاب میں خوشی اور انسانی بہبود جیسے موضوعات کو بھی شامل کریں۔ ان محققین کا موقف ہے کہ صرف معاشی اعداد و شمار کسی معاشرے کی مجموعی فلاح و بہبود کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اعداد و شمار یہ نہیں بتاتے کہ لوگ اپنی زندگیوں سے کتنے مطمئن ہیں یا وہ خود کو کتنا خوش محسوس کرتے ہیں۔ کارنل یونیورسٹی کے ساموئل کرٹس جانسن گریجویٹ اسکول آف مینجمنٹ سے وابستہ پروفیسر اوری ہیفٹیز اور ان کے ساتھی محققین نے اپنی تحقیق میں اس بات پر زور دیا ہے کہ معاشیات کے طلباء کو صرف GDP اور بے روزگاری جیسے اشاریوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جو لوگوں کو حقیقی خوشی اور اطمینان فراہم کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر معاشیات کو انسانی تجربات سے جوڑ دیا جائے تو یہ مضمون طلباء کے لیے زیادہ بامعنی بن سکتا ہے۔ ٹیچنگ ہیپینس اکنامکس ان یور ڈسمسل سائنس کورس کے عنوان سے شائع ہونے والی اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اگر طلباء کو اپنی ذاتی زندگی کے تجربات اور احساسات پر غور کرنے کا موقع دیا جائے تو معاشیات کی تعلیم زیادہ دلچسپ اور مؤثر ہو سکتی ہے۔ یہ تحقیق دی جرنل آف اکنامک ایجوکیشن میں شائع ہوئی ہے، جس میں ابتدائی میکرو اکنامکس سے لے کر اعلیٰ سطح کے الیکٹیو کورسز تک مختلف سطحوں پر خوشی سے متعلق تحقیق شامل کرنے کے عملی طریقے بھی تجویز کیے گئے ہیں۔ اس تحقیق میں شامل دیگر محققین میں گورڈن کالج کی کرسٹن بی کوپر، سانتا کلارا یونیورسٹی کے جان ایچر، لندن اسکول آف اکنامکس کے کاترینا اوپارینا اور ہیملٹن کالج کے اسٹیفن وو شامل ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ معاشیات طویل عرصے سے آمدنی، مہنگائی اور GDP جیسے معروضی اشاروں پر انحصار کرتی رہی ہے، مگر یہ اشاریے ہمیشہ لوگوں کے حقیقی احساسات کی درست نمائندگی نہیں کرتے۔ تحقیق میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ اب ایسے جدید سرویز دستیاب ہیں جن کے ذریعے لوگوں سے ان کی خوشی اور زندگی کے بارے میں اطمینان سے متعلق براہ راست سوال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مطالعے میں گیلپ آرگنائزیشن کے تعاون سے امریکہ کے 1000 شہریوں سے سوالات کیے گئے، جن میں جذباتی بہبود کا اندازہ ہاں یا نہیں کی بنیاد پر لگایا گیا۔ محققین کے مطابق خوشی کو ناپنے کے مختلف طریقے ہیں، جن میں زندگی کی مجموعی اطمینان، خوشی، فخر، اداسی اور پریشانی جیسے احساسات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کینٹرل لیڈر نامی ایک پیمانہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس میں لوگ 0 سے 10 تک کے اسکیل پر اپنی موجودہ اور مستقبل کی زندگی کی کیفیت کو جانچتے ہیں۔ محققین کا خیال ہے کہ ان طریقوں کو معاشیات کی تعلیم میں شامل کر کے نہ صرف طلباء کی سوچ کو وسعت دی جا سکتی ہے، بلکہ معاشیات کو انسانی فلاح سے زیادہ مؤثر انداز میں جوڑا بھی جا سکتا ہے۔